نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 26واں پارہ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا رکوع نمبر 4 آخری رکوع اور آیت نمبر 34 اور 35 تلاوت کی گئی ہیں. آیت نمبر 34 کا موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کافروں کو ہرگز کبھی بھی معافی نہیں ملے، ان کے لیے بخشش نہیں ہے، ان کے لیے مغفرت نہیں ہے، ان کے لیے جنت نہیں. اور آیت نمبر 35 میں مجھے اور آپ کو مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اسلام پر ثابت قدم رہو، سر بلند تم ہی رہو گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ مانا، اس کو وحدہ لا شریک نہ مانا، اس کے نبیوں اور پیغمبروں پر ایمان نہ لائے، اس کی کتابوں کو حق نہ مانا، قیامت کو نہ مانا، فرمایا اس کو کافر کہتے ہیں. اور فرمایا وصدوا عن سبیل اللہ، خود بھی کافر تھے، دوسروں کو بھی کفر کی طرف بلاتے رہے، اللہ کے راستے سے روکتے رہے. ثم ماتوا، اور یہ کام وہ کرتے کرتے مر گئے. ایک کافر ہوتا ہے توبہ کر لیتا ہے، اسلام میں آ جاتا ہے، وہ کافر نہیں رہتا، وہ کیا ہو جاتا ہے بولو؟ مسلمان ہو جاتا ہے. تو اس سے وہ مراد نہیں، یا وہ مراد ہے کہ کافر ہے، اللہ کے راستے سے روکتا اور یہ کام کرتا کرتا کیا ہو گیا؟ مر گیا. وَهُمْ كُفَّارٌ، اس کی موت کفر پر ہی آئی. تو فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہرگز اس کو معافی نہیں ملے گی، ہرگز. اب اگر کوئی مسلمان یہ کہے پتہ نہیں کون جنت میں جائے گا، اللہ چاہے گا تو کافروں کو بھی معاف کر دے گا، تو بتاؤ اس نے بات قرآن کے خلاف کی یا نہیں کی ہے؟ تو پھر اس کا ایمان باقی رہے گا؟ تو آج اللہ معاف کرے. ہے جی، کتنے لوگ ہیں جو ایسی بات کہہ دیتی، وجہ یہی ہے ان کو نہ قرآن پڑھا نہ قرآن سمجھا، بس جو منہ میں آئے بول گئے. اللہ فرماتے ہرگز ان کو معافی. تو اللہ سچا ہے، اللہ نے جو فرمایا سچ فرمایا، باقی اس کی مرضی، لیکن اس نے مرضی یہاں اپنی بتا دی ہے، ہمیں اس کی مرضی پر ایمان لانا ہے، اس کی مرضی پر ایمان لانا ہے. تو جب اس نے فرما دیا میں معاف نہیں کروں گا، تو ہم بھی یہی کہیں گے جو کافر کفر پر مرے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. ہم کو کہے گا تمہیں کیسے پتا؟ بھائی ہم نے قرآن میں پڑھا ہے. کس میں پڑھا ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ نے خود بتایا. ہم پر وہی نہیں آئی، لیکن جو وہی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے اس کو قرآن کہتی ہے، اس قرآن میں موجود ہے. اس لیے کفر سے بچنا ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہاں یاد رکھنا اگر کوئی کافر زندہ ہو اس کے لیے ہدایت کی، بخشش کی، مغفرت کی، ہاں جی اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو بخشش والے کام کرنے کی توفیق دے. جب کوئی کافر کفر پر مر جائے پھر اس کے لیے کوئی دعا نہیں، اس میں کوئی دعا نہیں. اس لیے کوئی کافر دوست وغیرہ ہو، اس کا کوئی ہم مذہب مر جائے، آپ تعزیت کے لیے جائیں تو آپ اس کو یہ تو کہہ سکتے صبر کریں، دنیا آنے جانے والی جگہ ہے.
تو یہاں دنیا سے سب نے آنا جانا ہے، تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اب کیونکہ ڈائریکٹ اس کو ہدایت کہے تو ظاہری بات اپنے آپ کو تو وہ بھی ہدایت پر ہی سمجھتا ہے، اب وہ سیدھا کہے گا تو ہدایت پر ہے، کیا میں ہدایت پر نہیں ہوں؟ تو اپنے مذہب میں ہدایت پر، ہم اپنے مذہب میں ہدایت پر، لیکن جملہ ایسا بولنا ہے جس پر اس کی زبان سے آمین نکلے۔ جب ہم کہیں گے اللہ ہم سب کو کیا دے، بولو ہدایت، تو یقیناً جیسا بھی آدمی ہو زبان سے کیا نکلتا ہے؟ آمین، آمین۔ جس طرح نمازی بھی بے نمازی کو کہے کہ اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز کی توفیق دے، تو بے نمازی کی زبان سے جواب کیا آئے گا؟ کہ جو کہو کہ اللہ تجھے 5 وقت کی ہدایت دے، کہ تو بڑا نمازی، پھر تو بھائی بات الٹ ہو جاتی ہے۔ اس لیے جملہ ایسا بولنا ہوتا ہے کہ جس سے آگے والے سے کوئی سیدھی بات ہی نکلے، نہ کہ الٹی بات نکلے۔ مجرم کو کہے کہ اللہ تجھے توبہ کی توفیق دے، وہ کہے گا مجھے وہیں لگا رہنا تو چل لگاؤ، لیکن اس کو کہو اللہ ہم سب کو توبہ کی، تو وہ کیا کہے گا؟ آمین۔ تو ہو سکتا ہے اسی آمین پر اللہ اس کو توفیق دے دے، اس کو توفیق مل جائے گی، اور تمہیں دعا دینے پر تمہیں بھی اجر مل جائے گا۔ اس لیے یاد رکھو نا، جملہ یوں بولنا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہرگز ان کی معافی نہیں۔ تو یہ تو حال اللہ نے بیان کر دیا کن کا؟ کافروں کا۔ تو اب ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے، اور ہماری زبان پر یہی بات ہونی چاہیے کہ بھائی کافروں کی بخشش نہیں۔ تو ظاہری بات ہے اس چیز کا پتہ ہوگا تو ہم کفر سے بچیں گے۔ خلط ملط کر دیتے ہیں بات کو، جس طرح نمازی بے نمازی کو بھی برابر کر دیا، تو الٹا نمازیوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور بے نمازیوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، بس یہ ٹکرے مار رہے ہیں، تو اس طرح وہ جو 4 دن پڑھنے والا وہ بھی رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے اچھے کام کی حوصلہ افزائی قرآن بھی کرتا ہے، اور برے کام کی حوصلہ شکنی کرنی تاکہ لوگ اس سے بچے۔ جو بچا ہوا اس کو خوشی ہو، شکر ہے میں گناہ سے بچا ہوا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مرتبہ قارون جناب اپنی شان و شان کے ساتھ نکلا، شان و شوکت کے ساتھ، پیسہ تھا بڑا، سواری اور جناب غلام، لونڈیاں اور جناب ڈم ڈم سب کچھ، لوگوں کو ڈھانٹ بانٹ دکھانے کے۔ جس طرح اللہ معاف کرے میں اور آپ بھی شادی بیاہ کے موقع پہ نکلتے ہیں، جھوٹی ڈھانٹ بانٹ، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کپڑا اچھا پہنا ہوا بھی ہے تو بدن میں عاجزی ہونی چاہیے۔ چلو کپڑے میں مایا لگاؤ، بدن میں مایا نہ لگاؤ۔ ہم تو بدن کو بھی مایا لگا لیتے ہیں، تو عزیز صاحب خواہ مخواہ ہے جی اکڑ کے چلنا، بیٹھتے ہوئے ذرا تھوڑی سی پوزیشن میں بیٹھنا، بھائی یہ کیا ہے؟ اللہ والوں کے بارے میں آتا اگر کپڑا تھوڑا سا اکڑ میں آتا اس کو باقاعدہ یوں کر کے مروڑتے پھر پہنتے تھے، کیونکہ قدرتی بات ہے یہ ٹوپ ٹاپ سے نا تھوڑی سی اندر بھی آ جاتی ہے، حالانکہ اندر انسان وہی ہے۔ ہاں جی، تو وہ نکلا ذرا، تو کچھ بیچارے دنیا پرست سے انہوں نے دیکھا، قرآن میں یہ بات ہے، انہوں نے کہا کیا شان ہے قارون کی، کچھ دنیا پرست تھے کہ زندگی تو اس کی ہے۔ اس اللہ معاف کرے ہم لوگ بھی بعض دفعہ پھسل جاتے، نہیں بھائی زندگی اس کی ہے جو اللہ کے راستے پہ صحیح چل رہا ہے۔ وہ فقیر ہے، وہ بظاہر غریب ہے، حقیقت میں سعید وہی ہے، سعادت مند بولو وہ یہ ذہن میں رکھے، یہ جھوٹی ڈھانٹ بانٹ کچھ بھی نہیں۔ اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا شادی حالوں میں ہماری پوزیشن اور ہوتی ہے، اور کھانے کے بعد افراتفری، کوئی پہچان نہیں، بس بھاگ دوڑ۔ ہاں جی اللہ رحم فرمائے۔ اس لیے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے وقت، اسی کو تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے یہ کس طرح گزار رہا ہے۔ تو جب قارون زمین میں دھسا دیا گیا، اب وہی لوگ جو کہتے تھے کیا شان ہے قارون کی، اب یوں ہاتھ اٹھا کہتے یا اللہ شکر ہم اس جیسے نہیں تھے، بولو ہم اس جیسے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی یہ دنیا کی ٹھاٹ باٹ والوں کے اندر کی کیفیت دکھا دے نا، تو ہم بھی خدا کی قسم سجدے میں پڑ جائیں شکر ہم ان جیسے نہیں۔ آپ خود مسجد میں بیٹھو ایمان سے بتاؤ، جن کی ہم وہ ٹھاٹ باٹ گاڑیاں پراڈو ہینڈی لینڈ کروزر دیکھتے ہیں، بتاؤ وہ عموماً اکثریت ظالم لوگ نہیں ہیں، بولو ظالم لوگ نہیں ہیں، غریبوں کا خون پینے والے نہیں ہیں، ظلم کرنے والے نہیں ہیں، حرام خور نہیں ہے، رشوت خور نہیں ہے، بولو زانی شرابی نہیں ہے، ہم ان جیسا بننا چاہتے ہیں؟ سوچو نا، ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ گاڑی اور کپڑا ہی تو ہے، انسانیت ان کے پاس بات سے نہیں گزری ہوئی۔ جن کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہر وقت ان کی یوں جوریاں اٹھی ہوتی ہے، اللہ اس کو تباہ کر تباہ کر تباہ کر۔ اور جس کو ہم پیدل دیکھ رہے کیا ہے؟ ٹانگوں میں طاقت ہے تو چل رہا ہے نا،
بھائی بدن پہ اگر کاٹن لٹھا نہیں ہے تو بدن تو ڈھانپا ہوا نا، کسی کی بددعا تو نہیں لے گا، بولو کسی کی بددعا تو، کسی کا ظلم کر کے اس کے کندھے پہ بوجھ تو نہیں ہے، تو یہ عظیم ہے یا وہ عظیم ہے؟ تو پھر ہم مجھے کوئی بھی مالدار دکھا دو، وہ ظالم نہ ہو، اس کی اپنی کمائی ہو، ایک دکھا دو، چلو ایک دکھا دو، آپ ہی خود ہی کھڑے ہو جاؤ، تو پھر تو وہ آئیڈیل نہیں ہے ہمارے آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیشہ فرماتی ہیں جس دن روح مبارک حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک سے نکلی، دیے میں تیل نہیں تھا کہ ہم دیا جلا دیں، ہمسایوں سے مانگ کے لائے، مالی کیفیت یہ ہے، لیکن ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی عظیم انسان نہیں ہے، ہم ان کی طرف دیکھیں، ہمارا ظالموں سے کیا لینا دینا؟ تو قارون کے انجام دے کر دوسرے دن وہی سجدہ ریز ہو رہے تھے لوگ، شکر حامد جیسے۔ تو اس لیے میرے بھائی ان کو آئیڈیل بنانا ہے جو کامیاب لوگ ہیں، تو کامیاب اس کو نہیں کہتے جو کسی کے پیسے سے یاشی مارے، کامیاب ہوا جو اپنے پیسے سے اللہ کو خوش کرے۔ یاشی کا لفظ نہیں بولنا، کیونکہ یاشی کے لیے تو مسلمان دنیا میں آئے ہی نہیں، یاشی تو جنت میں ماریں گے انشاءاللہ۔ کہاں بولو بھائی؟ جنت میں ہمیشہ جوانی، ہمیشہ حسن، اور ما تشتہی الانفس، جو جی میں آئے گا وہ کرے گا۔ یہاں تو جی میں سرمایہ دار جو آتا نہیں کر سکتا، کر سکتا بولو بھائی، ہاں جی۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا تہینوا، اب مجھے اور آپ کو حکم ہے، اے مسلمانوں جب کافر کا مقابلہ ہونا تمہارے ساتھ سست نہیں پڑنا، سست نہیں پڑنا۔ اور الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ جہاں کسی علاقے میں بھی برسر میدان مسلمان ہیں الحمدللہ وہ سست نہیں۔ غزہ والوں نے پیشکش کی یا صلح کی یا دوسروں نے کرائی ہے؟ الحمدللہ سب کہہ دو مسلمان ہیں، سو بولو کیا ہے؟ کیونکہ سورۃ انفال میں ہے ان جناحوا للسلم فاجنح لها وتوکل علی اللہ، اگر کافر صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے تو پھر تم بڑھا سکتے ہو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ اس آیت میں کیا ہے؟ تم نے ہاتھ نہیں بڑھانا، کبھی بھی کافر کے سامنے سست نہیں پڑنا، کٹ جاؤ مر جاؤ، مرنا تو ہے ہی ہے، لیکن حق پر مرنا، اللہ کے لیے مرنا، یہ عظیمت ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا فلا تہینوا، سست مت پڑھو، وتدعوا الی السلم، کافر کو کبھی بھی صلح کی دعوت نہ دو، اس کو یہ نہ کہو یار ہمارے ساتھ کیا کر لو، صلح کر لو۔ الحمدللہ انڈیا پاکستان کا مسئلہ بھی بنا تو صلح کی دعوت کس نے دی بولو؟ ہم نے، ٹرمپ نے۔ سب کہہ دو الحمدللہ، سارے بولو۔ یعنی یہ قرآن کی آیت پر ہمیں عمل نظر آ رہا ہے، تو الحمدللہ ایمان کا ذرہ ہے، سارے بولو ایمان کا ذرہ۔ ہم بڑا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ کامل ہے، نہیں، اللہ ہمیں کامل نصیب فرمائے، لیکن یہ دیکھو نظر آ رہا ہے، تو اس چیز کا حکم ہے کہ تم دعوت نہ دو، ہمارے ساتھ کیا کر لو، صلح۔ نہیں نہیں نہیں، مسلمان کی شان نہیں۔ کیا فرمایا؟ تم ثابت قدم رہو، کیا ہوگا؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند رہو گے۔ وقتی طور پہ نقصان بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ماننے والے قدم قدم پر فتح ہماری ہی ہوگی، نہیں، بعض دفعہ شکست میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے، شکست میں بھی بولو ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ وہ جو انا پرستی ہوتی ہے وہ نکلتی، بہت سو کو شہادت مل جاتی ہے، بہت سو کو جناب اللہ تعالیٰ وہ راضی ہونے کا اعزاز دے دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو کس کو ساتھ لینا بولو بھائی؟ ہاں، یہ ذہن میں رکھیں، اللہ کرے اس میں جو ہم پیچھے ہے نا کہ عالمی برادری ہمارے ساتھ ہے، فلانا ہمارے ساتھ ہے، اللہ کرے یہ دماغوں سے ہمارا غبار نکل جائے۔ ہاں جی، ہمارے بھی اور ہمارے بڑوں کی زبان پر یہی آ جائے، کون ہمارے ساتھ ہے بولو؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس کو ہر جگہ ہم نے عام کرنا ہے، جب بھی کوئی بات ہو نا کہنا اللہ میرے ساتھ ہے۔ آج کل ہم بھی کہتے ہیں نہیں فلانا میرے ساتھ ہے، فلانا میرے ساتھ، افسر سے بات ہو گئی ہے، وکیل سے میں نے بات کر لی ہے، فلاں سے میں نے بات کر لی ہے، اب آگے تڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں، اگلے دن اسی کی چدوڑ ہو رہی ہوتی ہے، ہو رہی ہوتی نہیں ہو رہی ہوتی بولو، اب رو رہا ہوتا ہے
کہتا یار میں نے پہلے بات کی تھی، تو نے بات تو کی تھی ادھر جا کر جو نے بدماشی کی ہے، میں کیوں تیرے ساتھ ہوں، میرے اپنا عہدہ خراب کرنا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی اللہ ہمارے ساتھ۔ دیکھو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کہاں تھے وہ لوگ غارے ثور میں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب عرض کیا حضور وہ تو آ گئے، تو کیا کہا تھا؟ ان اللہ معنا، ان اللہ ہمارے ساتھ۔ کون ہمارے ساتھ ہے؟ اپنا کوئی دعویٰ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا گیا، بنی اسرائیل نے کہا وہ تو فرعون آ گیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو اس لیے یہ بات ہم نے بھی یاد رکھی، ہمیشہ بھروسہ توکل کس پر کرنا بولو تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، تمہارے اعمال میں کبھی کمی نہیں کرے گا، پورا پورا اجر دے گا، تمہیں عظیم مرتبہ دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ہمارا یعنی کافر سے مقابلہ تو نہیں، لیکن نفس اور شیطان سے قدم قدم پر مقابلہ ہے، لیکن ہم اس کے سامنے ثابت قدمی نہیں دکھا رہے، ڈگمگا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس نفس اور شیطان کے سامنے ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔